اب پھر وقت آ گیا عظیمی صاحب کی ملاقات کا، اور وہ آئے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ عظیمی صاحب. اور آپ سے پھر پوچھیں گے کہ اس بار کے سوالات جو ہیں زیادہ انٹرسٹنگ ہیں یا نہیں؟ سوالات تو روز بروز انٹرسٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور اندازہ آپ کو بھی خطوط سے یہ ضرور ہوگا کہ اس پروگرام کو لوگوں نے بہت دلچسپی سے دیکھا. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ آپ کا جو یہ ٹی وی ہے، اس چینل، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے. اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ عوام کی براہ راست پرابلم کو آپ سالو کر دیں، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی انتظار کے. اپنے گھر بیٹھے آپ مفت علاج ہے. یہ تو بہت بڑی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. لیکن پرابلم تو آپ سالو کر رہے ہیں، ہم تو صرف ایک ذریعہ بن رہے ہیں. نہیں، ذریعہ ہی سب کچھ ہوتا ہے نا جی. میں اکیلا ایک آدمی ہوں تو ٹیم ورک ہوتا ہے نا جی. تو ششی جی آپ دیکھیں، آپ نے ایک انتظام کر دیا، لاکھوں آدمی اس کو دیکھیں گے. تو ایک میں اگر تقریر بھی کہیں کروں تو 1500 آدمی میں کروں گا. تو آپ تو یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ایک وسیلہ بن گئی ہیں. لیکن آپ یہ جو ٹی وی کے جو مالکان ہیں وہ سب صاحبان ہردیال سنگھ صاحب نے بڑی محنت سے، خلوص سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا یہ سلسلہ شروع کیا. اور سب سے بڑی بات بھی کہ آپ نے اس کو چلایا، اور کس خوبصورتی سے آپ اس کو پیش کر رہی ہیں. اور آئندہ آپ کو لوگ بہت دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اب نجمہ جی جو ہیں پھر سوالات لے کے حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح. جی، ہمارے پاس ایک خط آیا ہے جس پر نام نہیں لکھا ہوا ہے. خاتون لکھتی ہیں کہ میرے بال بہت گرتے ہیں، بہت علاج کروا چکی ہوں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا. عظیمی صاحب، یہ عورتوں کا عام پرابلم ہے، کیا آپ کے پاس اس کا علاج ہے؟ اس کا علاج تو بے شمار، یہاں تو بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں، بے شمار شیمپوز ہیں، بے شمار کریمیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں تیل ہیں. بات یہ کہ بال گرتے کیوں ہیں؟ یہ عورتوں کو، چونکہ عورتوں کا حسن ہے بال، تو اس حسن کی کمزوری سے لوگ فائدہ اٹھا کے ہزاروں روپے کما رہے ہیں. نئے نئے شیمپو آ جاتے ہیں، نئے نئے تیل آ جاتے ہیں، اور نئے نئے کریمیں آ جاتی ہیں. اور وہ عورتیں جو ہیں، چونکہ بہرحال ان کی خوبصورتی کا حصہ ہے، وہ ذرا سی کہیں پبلسٹی ہوتی کسی چیز کی چل پڑتی ہے. لیکن اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیمیکلز بہت ہوتے ہیں. تو ان کیمیکلز کی وجہ سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں. بظاہر تو آپ شیمپو لگائیں گے، بال بڑے نرم ملائم ہو جائیں گے، چمکنے لگیں گے، رنگین لگیں گے. ایسے سر جھٹکے گی بیٹی تو گھر کے سارے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا فضا میں ایک ترنم ہو گیا، باجا بج گیا. لیکن وہ جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اس کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی تیل لگائیں، شیمپو لگائیں، کریم لگائیں، تو اس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ضرور پڑھ لینا چاہیے کہ یہ بالوں میں اس میں کوئی ایسی دوا تو نہیں ہے جو بالوں کو نقصان پہنچاتی ہے. دوسری بات یہ کھانے پینے سے بھی بالوں کا تعلق ہے. اگر کسی آدمی کا اسٹمک نظام جو ہے وہ صحیح ہوگا، مینسس پرابلم اسے کوئی نہیں ہوں گی، تو اس کے بال جو ہے وہ نہیں گریں گے. عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے، ڈاکٹر حکیم سب بتاتے ہیں کہ اگر مینسس پرابلم ہو جائے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ مونچھیں آ جاتی ہیں، داڑھی آ جاتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، غذا کا خیال رکھیں. تیل ضرور مالش کرنا چاہیے. آج کل یہ فیشن ہو گیا کہ سب میں تیل نہیں لگاتے لوگ کہ بال چکنے ہو جائیں گے اور کام پہ جانا ہے. بھائی بال چکنے ہو جائیں، صبح کو نہا لو، نہا کے برش کر کے چلے جاؤ. اور اس کے بعد جو بہت ہی اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن، آپ کے اندر آکسیجن کا جو عمل ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا عمل ہے، وہ بحال ہونا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بریدنگ کریں، سانس کی مشق کریں. اچھا. اور اس صبح اٹھ کے سویرے کھلی جگہ بیٹھ جائیں. یہاں چونکہ سردی ہے تو اس لیے تھوڑی سی کھڑکی کھول لیں. اگر لون گرمی ہو تو کھلی جگہ ہو، آسمان کے نیچے اوپن اسکائی ہو. لیکن اگر سردی ہے تو کمرے میں بیٹھ جائیں، ہوا اس میں تازی آتی ہو. بیٹھ جائیں آرام سے، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں. یہ جس طرح آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ سکے بیٹھ جائیں. کمر سیدھی ہونی چاہیے، گردن سیدھی ہونی چاہیے، لیکن تناؤ اور کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے. ریلیکس ہونا چاہیے، اسٹریس فری ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر لیں.
اور آنکھیں اس طرح نہ بند کریں کہ زور سے بند کریں تاکہ آپ کے زور پڑے، ہلکے سے آنکھ بند کریں جس طرح سوتے ہوئے بند کرتے ہیں، آرام سے. اور اس کے بعد آپ وہ ناک سے دونوں جیسے سانس لیں جتنا آپ لے سکیں، اور گھڑی دیکھ کے 10 سیکنڈ سینے میں روکیں، اور روکنے کے بعد اس کو بہت آرام سے فو کر کے نکال دیں. تو سانس جب لیں تو 5 سیکنڈ اس لیے نہیں لیں گے آپ کے آنکھیں بند کرنے ہیں، تو آپ گھڑی تو دیکھنی نہیں آپ نے، تو جتنا آ سکے اتنا سانس لے لیں. اس کے بعد آنکھیں کھول دیں اور 10 سیکنڈ سانس روک لیں، 10 سیکنڈ نکال دیں. اور یہ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر لیٹ جائیں، 10 منٹ 5 منٹ لیجیے. ایسے وقت کریں جب آپ کو کام کی جلدی نہ ہو، مطلب وقت ہو تھوڑا ذرا صبح اگر آپ کو کام پہ جانا ذرا جلدی اٹھیں اور لیٹ جائیں. اور لیٹنے کے بعد پھر آپ یہ دونوں ہاتھ ایسے سینے پہ رکھ لیں اور پھر آہستہ آہستہ ناک سے یہ 10 دفعے 11 دفعے سانس لیں اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے اپنے کاموں میں مشغول ہو. اس سے آپ کے جو بال ہیں ان کی جو جڑیں ہیں ان کے اندر جو خشکی ہے، اصل میں بال جو ہے ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک تھاملہ ہے. اگر زمین خراب ہو جائے گی تو بال جو ہے گر جائے گا. تو اس میں پانی پلانا ضروری ہے. اس کو پانی پلانا ضروری ہے، اور پانی کے جو قائم مقام ہے وہ اچھا تیل ہے سر کے لیے، اس کی مالش کریں. یہ کتنے روز عمل کریں؟ بس جب تک یہ آپ کے بال صحیح ہو اس وقت تک کرتے رہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. سوال نمبر 2 پہ چلیے آپ. جی سوریا شیخ صاحبہ لکھتی ہیں، عظیمی صاحب میں 16 سال کی ہوں، میری آواز خراب ہو گئی ہے، آواز کم نکلتی ہے، اگر زور سے بولوں تو آواز حلق میں اٹک جاتی ہے. کیا آپ کچھ اس سے متعلق کچھ علاج بتا خرابی ہو سکتے ہیں؟ سکتی ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کے ٹونسلز خراب ہیں، ضرور خراب ہے. یعنی میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کا خط ہی پڑا ہے، لیکن آپ کے ٹونسلز خراب ہیں. آپ ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر خراب نہ ہو تو آپ ہمیں لکھیں گے کہ آپ نے کیوں بتایا ٹونسل خراب، تو اس کا آپ علاج کریں. ڈاکٹروں کے پاس علاج تو یہ ہے کہ وہ آپریشن کر دیتے، لیکن وہ دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں ٹونسل آپریشن کرانے کے بعد بھی ٹونسل ہو جاتے ہیں. اب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ وہ سوتے وقت اور صبح غرارے کریں، نیم گرم پانی لے کے اس میں ہلکا سا نمک ڈال لیں اور غرارے کریں. سونے سے پہلے بھی اور صبح بیدار ہونے کے بعد بھی آپ غرارے کریں. دوسرے یہ کہ آپ جو ہے یہ گلے کے اوپر مالش کریں السی کے تیل کی. السی کا تیل جو ہے لے کے یہاں ایسے ایسے مالش کریں. اور حکیمی علاج کے تحت آپ کو ساؤتھ ہال میں یا کسی بھی دکان پہ حکیم کی اوپر مل جائے گی کدو کا تیل اور کاہو کا تیل. کدو کا تیل اور کاہو کا تیل. کاہو کا تیل، روغن کدو روغن کاہو. یہ دماغ کا جو بیچ کا حصہ ہے تالو، اس پہ سونے سے پہلے 3-4 منٹ 5 منٹ مالش کریں. یہ 15-20 دن میں آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. یہ تو بہت اچھا علاج ہے اور آسان بھی ہے کرنا. جی اس لیٹر پر بھی کوئی نام نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس میں یہ لکھا ہے کہ میں نے کافی عرصے پہلے ایک بیوٹی پارلر سے بلیچ کرائی. بلیچ کے بعد میرے چہرے کا بہت حال خراب ہوا. چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، جگہ جگہ سیاہ دھبے پڑ گئے، چہرے کے بال پھر بڑھ گئے ہیں. چہرے کے دھبے ہونٹوں کے کناروں پر اور ٹھوڑی کے نیچے ہیں، جس کی وجہ سے چہرہ بہت زیادہ بدنما لگ رہا ہے. ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے. عظیمی صاحب میرا مسئلہ حل کیجیے. یہ ابھی ذکر آیا تھا مینسس پرابلم کا، تو میری تشخیص یہی ہے کہ آپ جو ہے مینسس پرابلم کا علاج کرائیں. اسی لیے لیڈی ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں. اور میڈیٹیشن سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے. وہ میڈیٹیشن سے علاج یہ ہوگا کہ آپ رات کو سوتے وقت اور صبح پل پل روشنیوں کا مراقبہ کریں. یعنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، دونوں طریقے سے آپ مراقبہ کر سکتی ہیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لیٹ کے مراقبہ کریں. سیدھی لیٹ جائیں فرش پر، بیڈ پر نہیں لیٹیں، اس لیے وہ نرم ہوتا ہے. اور ہاتھ سیدھے کر لیں اور پہلے سانس کی مشق کریں. ناک سے سانس لیں، منہ سے نکالیں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے آپ یہ خیال کریں
विजन बनाएं कि पर्पल रोशनियां आपके सर के ऊपर पड़ रही हैं और सर के ऊपर से पड़ के पूरी बॉडी में से गुजर के आपके पैरों के जो अंगूठे हैं उसमें से निकल रही हैं, अर्थ हो रही है। तो ये 15 मिनट सुबह नहार मुंह और 15 मिनट रात को सोने से पहले, लेकिन खाना खाने के 2.5-3 घंटे के बाद। पेट भरे हुए नहीं करना, वरना इससे तकलीफ हो सकती है। ये आप 40 दिन करती रहें और साथ साथ लेडी डॉक्टर के मशवरे से दवा भी इस्तेमाल करें। जैसे ही आपकी अंदरूनी सिस्टम ठीक होगा उसी हिसाब से आपके चेहरे के धब्बे भी खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पे बाल भी नहीं निकलेंगे। और चेहरे पे भी फिर वही बात है, क्रीमें तरह तरह की आ गई हैं, ब्लीचिंग क्रीम, फला क्रीम, तो उससे बस आए तो चेहरा बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन जब ज्यादा देर तक लगाते हैं तो चेहरे की जो खाल है इसमें 3 परत होते हैं ऊपर नीचे। तो पहला परत अगर खराब हो जाता है तो फिर चेहरा ठीक नहीं होता। तो क्रीम अच्छी वाली लगाएं जिससे अगर फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो, ये करें। और ज्यादा एक और तरीका ये है कि ये जो आपके संतरा होता है, संतरा ऑरेंज, उसका छिलका ले लें, उसको छिलके को दूध में पका लें। अच्छा, दूध में पका के उसका पेस्ट बना लें, वो चेहरे पर लगाए। निहायत खूबसूरत ब्लीचिंग क्रीम है। अच्छा, मतलब ऑरेंज का जो छिलका है वो सूखा हुआ है या ऐसा ही? ताजा छिलका ले लें, उसको कैंची से काट के उसको दूध में पका लें, दूध में पका के उसको पेस्ट बना लें। ये छिलका खाया भी जाता है, मामलेट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? हाँ, मामलेट कहते हैं। वो भी खाया भी जाता है, अंग्रेज लोग खाते हैं। तो आप बजाय खाने के उसको पका के दूध में उसकी चेहरे पे लगा लें, क्रीम बन जाएगी। रात को लगा दें, सुबह को गर्म पानी से मुंह धो लें। अच्छा, एक सूरत ये भी है कि जो साबुन होते हैं उसमें किसी ना किसी सूरत से कास्टिंग सोडा जरूर होता है जी, उसके बगैर वो जमता नहीं है तेल। तो ऐसा साबुन इस्तेमाल करें जिसमें ये तो कास्टिंग सोडा हो नहीं, या हो तो कम से कम हो। और अगर ना भी इस्तेमाल करें तो फिर ये सरसों की खली ले लें। सरसों जो होती है जब उसका तेल निकालते हैं तो उसका जो कुछ बचता है उसे खली कहते हैं। वो उसमें पानी में भिगो के रख दें रात को, वो पेस्ट सा बन जाएगा। सुबह को उससे मुंह धोए, निहायत खूबसूरत चेहरा आपको निकलेगा। साबुन की जरूरत है। ये कितने दिन तक करें अजीम साहब? तो ये 1 महीना भर कर ले, महीने भर में सब ठीक हो जाएगा। महीने भर में। लेकिन वो मेंसेस प्रॉब्लम जो है वो उसका ठीक होना बहुत जरूरी है, उसमें कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और पूछ सकती हैं आप? बहुत ही छोटा सा। सवालात काफी बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं एक छोटा सा सवाल करती हूँ। मोहम्मद नवाज साहब लिखते हैं कि मैं आपका कॉलम बहुत अरसे से पढ़ता हूँ। जब मैं 9वीं जमात में था उस वक्त दिमाग में आंधियां आनी शुरू हो गई थी। कहता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ। पिछले चंद माह से बीमार हूँ। लोगों ने कहा असेविया जादू हो गया है, डॉक्टरी इलाज से फायदा नहीं होता। अजीमी साहब, आपने दुनिया में लाखों की मदद की है, मेरी भी मदद कीजिए। ये जो दिमाग में आंधियां चलने से मुराद मेरे ख्याल में ये है कि आपको बेइंतहा ख्यालात आते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको आपने आंधियों का नाम दे दिया, यानी आप किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ज़हनी मरकजियत आपकी कायम नहीं होती, आप डिस्टर्ब रहते हैं, आप ज़हनी खलफशार में रहते हैं। तो ये जादू वादू किसी ने भी नहीं कराया। हमारे हिसाब से ये जादू नहीं है। अगर जादू होता तो हम जादू का इलाज आपको बताते हैं। ये महज एक ज़हनी परेशानी है और विल पावर की कमी है। ये जो कुव्वत इरादी जो है वो आपके अंदर कम हो गई, और उसकी वजह हमारे हिसाब से ये कि वालिदैन आपके ज़्यादा रोक टोक करते हैं, ज़्यादा आपके ऊपर बाहर चला गया, बच्चे को ये ना हो जाए, अकेला क्यों चला गया। हालांकि बच्चों को, वालिदैन को बाहर भेजना चाहिए जब वो बड़े हो जाएं, वरना उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। तो ये घर के हालात की वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अब नमाज कायम करें, 5 वक्त नमाज करें, अल्लाह से रुजू करें, और या हय्यो या कय्यूम, माशाल्लाह आप मुसलमान घराने के बच्चे या हय्यो या कय्यूम कसरत से पढ़ें, और रात को दुरूद शरीफ पढ़ें, और इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।